إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم اسلامی بھائیو، بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جو مختار کل ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موضوع خطابت ہے ایک خطرناک گناہ، غیبت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جس کے کرنے کے بعد انسان، خصوصاً مسلمان، دونوں جہان کی بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے کے بعد دونوں جہان کی برائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا ہے۔
انہی میں سے ایک گناہ ہے غیبت۔ یہ غیبت ایسی وبا ہے جو چاروں طرف پھیل چکی ہے۔ اس میں ہر کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، دیندار بے دین، مرد و عورت، کوئی ایسا نہیں ہے جس میں شامل نہ ہو۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر غیبت نہ کی جاتی ہو، چاہے گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کی مجلس بغیر غیبت کے ختم ہو جائے۔ یہ ایسی وبا ہے مسلمانوں جو ہماری آخرت کو برباد کر دیتی ہے اور ہماری دنیا کو بے سکون بنا دیتی ہے، اور زندگی کی ساری عبادات ہماری بیکار چلی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اگر اس کی طرف تھوڑا غور کیا جائے تو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے زبان مبارک سے کھل کر کے بتا دیا ہے، کھل کر کے۔ صحابہ کرام کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے اصحاب آپ لوگ جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کیا جائے جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول ارائیت ان کان فی اخیہ ما اقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان فی اخیہ ما تقول فقد اغتبتہ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول اگر ہم نے وہ بات کی جو ہمارے بھائی کے اندر موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن كَانَ فِي أَخِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتُهُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتْهُ۔ اگر بھائی کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جس کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ اس روایت کو دیکھنے کے بعد واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ اس کی خطرناکی اتنی واضح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان سوالات و جوابات کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ اور ایک ٹیچر ہوتا ہے جب اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واضح طور پر اس کی حقیقت کو جان لیں اور متنبع ہو جائیں۔ اسی متنبع ہونے کی خاطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کرنے کے بعد خود جواب دیتے ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی وہ چیز آپ جانتے ہیں، چغلی بھی لوگ چغلی کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اے میرے اصحاب تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا بہتان کیا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وہ جو بندہ چغلی کرتا ہے، چغلی پتہ ہے، چغلی کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کرے اس کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، ایک آدمی دوسرے کی برائی کرے سماج میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ایک آدمی دوسرے کی برائی اس طرح سے بیان کرے تاکہ وہ آپس میں لڑ جائیں۔ اور یہ اتنا خطرناک ہے اللہ کے بندو کہ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے مخلص ہو کر کے تو طہارت میں وہ معراج کو پہنچ جاتا ہے، بہت آخری مرتبے تک طہارت اور پاکیزگی میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے جو روحانی عملیات ہیں اور روحانیت میں جو اس کے نکھار آتا ہے وہ اس طریقے سے کہ بندہ جب جان لیتا ہے ساری حقیقت کو تو گناہ سے اس کو بدبو آنے لگتی ہے اور نیکیوں سے اس کو خوشبو آنے لگتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو مسند احمد کی اس روایت کو دیکھتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے پوچھا کرتے تھے اور آپ ان کو جواب دیا کرتے تھے. اس کے بعد اچانک بدبو آنی شروع ہوئی. صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے اصحاب، آپ جانتے ہیں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ ریح الذین یغتابون المؤمنین، یہ وہ بدبو ہے جو لوگ مومنوں کی غیبت کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں یہاں غور کریں تھوڑا سا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ غیبت کرنے سے منہ سے بدبو آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ساری بدبودار چیزیں اپنی جگہ، دنیا کی سب سے بدبودار چیز غیبت اور چغلی ہے. دنیا کی سب سے بدبودار چیز غیبت اور چغلی ہے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی اس روایت کو جب دیکھتے ہیں، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں. اسی سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے ہیں. سو جاتے ہیں. سونے کے بعد جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جس کو لے کر کے جاتے ہیں وقت ضرورت پہ کام آنے کے لیے. وہ بھی سو رہا تھا. آپس میں دونوں صاحبان شیخین یہ باتیں کرتے ہیں یہ تو بڑا سونے والا ہے، بڑا سست آدمی ہے، کیسا ہے دیکھ رہے ہو ابھی تک سو رہا ہے. اس کے بعد اس کو بیدار کرتے ہیں. بیدار کرنے کے بعد کہتے ہیں جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے سالن لے کر کے آؤ، ہم لوگ کچھ کھا لیں. وہ بندہ جاتا ہے اور کہتے ہیں جا کر کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرنا. جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں شیخین نے سالن کا مطالبہ کیا ہے، آپ ان کو دے دیں. کہا ارے سالن کا مطالبہ کیا، ابھی تو ان لوگوں نے سالن کو کھایا ہے. غلام آتا ہے، صحابہ کرام یعنی دونوں صاحبین سے بتاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے سالن کو کھا لیا ہے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم لوگوں نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہے، آخر کیسے یہ ہو سکتا ہے. دوڑے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، ہمارے پیٹ میں کچھ گیا بھی نہیں. کہا ابھی تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا نہیں کہ یہ بڑا سست ہے، بڑا کامچور ہے، یا ایسے ہی کچھ الفاظ تم نے استعمال کیا ہے. کہاں تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا لیا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش طلب کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی سے بخشش طلب کرو، اگر وہ بخش دے تو تم بخش دیے جاؤ. میرے دوستو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی ہیں، آپ لوگوں سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے کتنے خاص دوست ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برائی پر آگاہ کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عام یہ بتا دیا کہ تم لوگوں کے لیے بخشش اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ یہ بھائی نہ بخش دے. حالانکہ وہ غلام ہیں اور یہ آپ کے یارے غار ہیں اور آپ کے کتنے محبوب ہیں. اس محبوبیت کی وجہ سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کی بخشش نہیں کی. اللہ کے بندو اب اس کی خطرناکی کا اندازہ لگائیے. اتنا خطرناک ہے کہ دوستی کوئی بھی دوست ختم کر دیتے ہیں اور ساری چیزیں ایک طرف اور گناہ ایک طرف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ آج تمہاری دوستی کا خیال نہیں کیا جائے گا یا اس کے غلامی کا خیال نہیں کیا جائے. گناہ اتنا سنگین ہے، گناہ اتنا خطرناک ہے، یہ بخشے جانے کے قابل ہی نہیں ہے جب تک کہ بندہ بخش نہ دے. تو یہاں کچھ آداب ہمیں سکھا دیے گئے. ملاقات کے وقت سب سے پہلے تو سلام کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ پر کتنوں خاص دوست ہو اس سے آگاہ کر دیا جائے اور کبھی بھی گناہ پر کسی دوست کا سپورٹ نہ کیا جائے بلکہ واضح کر دیا جائے اس کے سامنے. اور ایک بات اور بھی سمجھ میں آیا کہ جب ہم سے یہ غلطی ہو جائے تو اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اور اپنے دوست کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں. یہ معمولی چیز ہے نا، معمولی چیز سمجھ میں آئے. صحیح الجامع الصغیر کی روایت کو جب دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب کرام جب بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ تو بڑا سست ہے، جب تک اس کو کھانا نہ کھلایا جائے وہ کھانا نہیں کھاتا،
جب تک اس کے لیے سواری کو مہیا نہ کیا جائے وہ سواری پر سوار نہیں ہوتا. ایسا ایک دم سست بندہ ہے. صحابہ کرام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ غیبت کے چونک جاتے ہیں صحابہ کرام. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی سی بات بھی غیبت ہے, یہ چھوٹی سی بات بھی چغلی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. دیکھ رہے ہیں, غور کریں, چھوٹی بات کیسو بھی ہو اگر اپنے بھائی کے بارے میں کیا جائے اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی تکلیف ہو تو اسی صورت میں ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور بہت بڑی غلطی کیسے؟ وہ روایت تو ہمارے سامنے ہے نا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے بارے میں جب کہتی ہیں کہ وہ تو پستقد ہیں, ناٹی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی بات تم نے کہہ دی اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی پورا کا پورا کالا ہو جائے گا, پورا کا پورا. چھوٹی سی بات تھی. آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو یہ معمولی سی بات ہے, ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ بات اتنی خطرناک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ سمندر کا پانی کالا ہو جائے گا. اس کی سنگینی کا احساس ہو سکتا ہے, اس کی سنگینی کے بارے میں ہم جان سکتے کتنا خطرناک یہ گناہ ہے. لیکن آج کا دور ایسا ہے, غیبت اور چگلی کو ہم اور آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے. کوئی بھی مجلس ہو, اس کی مجلس میں بغیر غیبت اور بغیر چگلی کے اس مجلس کا اختتام نہیں ہوتا ہے. اس مجلس میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا. اللہ کے بندو, ہمیں اس پر غور کرنا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کی سنگینی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون, اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. کسی کی غیبت نہ کیا جائے, غیبت کر کے کسی میں لڑایا نہ جائے, کسی کا خون نہ کیا جائے اور کسی کے عزت پر حملہ نہ کیا جائے, کسی کے مال کو بیجا طریقے سے نہ لیا جائے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ہم امت محمدیہ میں ہیں اور سب سے پاکیزہ امت ہیں, طہارت اور پاکیزگی میں ہم بڑے مرتبے تک پہنچے ہوئے. لیکن ہمیں سوچنا ہے, ہمیں غور کرنا ہے, کیا ہم نے امت محمدیہ کا حق ادا کر دیا؟ نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جس گناہ کی سنگینی کو اپنی زبان مبارک سے بالکل واضح طور پہ بتا دیا, اس سنگینی کو ہم محسوس نہیں کرتے, اس سنگینی کو ہم جان بھی نہیں رہے ہیں. آپ جانتے ہیں, ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سود کھانا یہ حرام ہے اور سود کے 72 درجے ہیں. سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا درجہ کیا یہ ہے کہ کوئی بندہ مسلمان اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرے. سود کا کھانا حرام ہے, لیکن یہاں یہ بھی جان لیں سود کا زبان سے ادا کرنا بھی حرام ہے. کیسے؟ یہ کہ اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرنا یہ سب سے بڑا سودی کاروبار ہے, یہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے. آج ہمیں بہت سارے لوگ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں بندہ سود خور ہے, ہم اس کو اپنے گھر کھانا نہیں کھلائیں گے, ہم اس سے سلام نہیں کریں گے, ہم اس کو عزت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, سود خور ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, لیکن ہم نے اپنے زبان سے جو ادا کر دیا وہ اس سے بڑا سود ہے, اس سے بڑا سود ہو گیا. کہ ہم نے سوچا کبھی اس کے بارے میں؟ ہم نے اپنے مسلمان بھائی پر کیچڑ اچھالا, ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کیا, سود کے سب سے بڑے درجے پر ہم چلے گئے اور ہم سب سے نچلے درجے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف تھے, وہ کہتے تھے نماز پڑھنا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے, سارے نیک اعمال کرنا تو یہ عبادت ہے, لیکن سب سے بڑی عبادت ہے اپنے زبان کو کنٹرول کر لے جانا, غیبت اور چگلی سے اپنے آپ کو بچا لے جانا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ کون کہا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کہا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بتایا کرتے تھے, ہمیں بتائے ہیں. اسلاف کرام بھی اس کو بتا دیے ہیں, اپنے اعمال سے انہوں نے بھی بتا دیا ہے. تو ہمیں
اس بات پر غور کرنا ہوگا اور ہمیں اس پر سوچنا ہوگا کہ ہماری لائف کس انداز میں چلنی چاہیے، ہماری زبان کس انداز میں چلنی چاہیے، لوگوں کے، اپنے بھائیوں کے عزتوں کے مطابق ہماری زبان کا کردار کیسا ہو، یہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے ڈاکیا ہوتے ہیں۔ شیطان کے ڈاکیا مطلب یہ کہ کسی مجلس میں بیٹھیں گے تو مجلس میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ان کا کام کیا ہوگا، بات کو بڑے غور سے سنیں گے، غور سے سننے کے بعد جب دوسری جگہ پہ جائیں گے تو اس بات کو مرچ مسالہ لگا کر کے، میک اپ کر کے اس بات کو اتنے اچھے انداز میں دوسرے کے پاس پیش کریں گے تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، تاکہ دونوں میں خرافات ہو جائے۔ یہ ہمارا اور مسلمان کا کردار ہو چکا ہے میرے بھائیو، اگر یہ برے نہ لگے، یہ ہمارا اور مسلمان کا کردار ہو چکا ہے۔ دونوں میں لڑانے کی ہمیشہ کوشش کیے رہتے ہیں، فلاں بندے سے کیوں جم رہا ہے، اس میں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ان کی دوستی خلاص ہو جائے، تاکہ ان کی دوستی خلاص ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد۔ اللہ نے کیا فرمایا، زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی اطاعت نہ کرو، حماد مشاء بنمیم، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا ہے، برائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، گنہگار۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ یہ عادت جس بندے کے اندر پائی جائے وہ ذلیل آدمی ہے، جس بندے کے اندر پائی جائے وہ حد سے بڑا ہوا آدمی ہے، جس بندے کے اندر پائی جائے وہ غلط ہی غلط ہے، اس کی سچائی اور اچھائی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ جو غیبت کرنے والا چغل خور ہو، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ کے اس بیان کو آپ دیکھیں، جب بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور کسی کی چغلی کرنے لگتا ہے، جب وہ چغلی کرنے لگتا ہے تو عمر بن عبدالعزیز اس کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اسے کہتے ہیں اگر تو سچا ہے اپنے معاملے میں تو یہ آیت تم پر فٹ ہوتی ہے، جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، اگر تم اپنے معاملے میں سچے ہو تو تم تو فسق و فجور میں داخل ہو گئے، تم فاسق ہو اگر سچے ہو تو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو حماد مشاء بنمیم، اے نبی تم اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، جو چغلیاں کرنے والا، بہتان بازی کرنے والا، غیبت کرنے والا ہو، گناہ کرنے والا ہو، حد سے آگے بڑھنے والا ہو۔ اب دو چیزیں ہوئی، تم نے تو مجھ سے بات کہہ دی، یا تو فاسق ہے یا تو ذلیل اور چغل خور ہے، اب بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے، بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے اے امیر المؤمنین آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ نے اس کو تعلیم دے کر کے وہاں سے ہٹا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی ناحیے سے برائی بیان کرنا اپنے زبان سے صحیح نہیں، کسی طرح سے بھی۔ اسی طرح جب ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی ایسا کہے تو اپنے بھائی کے زبان کو بند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو کوشش کرنا چاہیے کسی طریقے سے اپنی زبان کو بند کر لے۔ من رد عن ارض اخیہ ردہ اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، خیال کرتا ہے، قیامت کے دن رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں غور کریں، یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے، بندہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے غیبت کرنا شروع کر دیا ہے، کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، فوراً ہمارا اور آپ کا انداز یہ ہو کہ اس کی زبان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کی زبان اگر رک جائے گی تو ہم فائدہ مند ہوں گے اور وہ بھی فائدہ مند ہو جائے گا، اس کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوا تو یقین جان لیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے،
لیکن شروعات قبر سے ہو رہی ہے، قبر سے ہو رہی ہے. ہر کوئی جانتا ہے قبر میں ہمیں داخل ہونا ہے، ہماری پہلی منزل وہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دو قبروں کے درمیان سے گزرتے ہیں، ان قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس سے یہ بچ سکتے تھے. ایک بندہ وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرا کیا؟ وہ غیبت اور چغل خوری کیا کرتا تھا. دوسرا غیبت اور چغل خوری کیا کرتا تھا. اللہ کے بندو، اس روایت پر غور کریں، تھوڑا سوچیں اپنے لیے، کیا غیبت اور چغل خوری کرنا ہمارے لیے کوئی کہیں روا ہے؟ کہیں بھی اجازت دے دی جا رہی ہے؟ نہیں. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے، اور چغلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے. آپ اس کی برائی نہ سن کر کے اور اس پر غور نہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لا يدخل الجنت قتال، لا يدخل الجنت نمام. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بندے خدا دیکھ لے، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے کسی کی برائی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر غور کرتے ہیں، ہاں صحیح یہ کر رہا ہے، اور اگر وہ غلط بھی ہو پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار، اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. اللہ کے بندو، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دینے کے بجائے اس کے جو الزام ہے، جو بہتان لگا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کی برائی کو ختم کریں، اس کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کر. ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین جس کی دنیا میں غیبت کیے ہیں اس کے گوشت کو رب العالمین پیش کرے گا اس کے سامنے، جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا جس کی، اور وہ چیخے گا اور چلائے گا اور اس کو کھائے گا. چیخے گا، چلائے گا اور اس کو کھائے گا. دیکھ رہے ہیں؟ غور کریں، تھوڑا سوچیں. ابن عون کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بندہ ان کے سامنے آ کر کے برائیاں بیان کرنے لگا، غیبت کرنے لگا. آپ نے فرمایا، ان اللہ غفور کریم، بے شک رب العالمین بخشنے والا کریم ہے، تم اس کی بیان نہ کرو، اس کی برائی نہ کرو، اس کے پر تم بہتان نہ باندھو، الزام نہ لگاؤ. پتہ یہ چلا ان ساری روایات اور قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کسی بھی انداز میں غیبت صحیح نہیں ہے، کسی بھی انداز میں چغلی صحیح نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کا بھائی کے اندر برائی پائی بھی جائے پھر بھی وہ غلط ہی ہے. اور ہمارا آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے بھائی کو بھی سنواریں، اور پھر اپنے معاشرے میں جو ایسی عادات پائی جاتی ہے اور ایسے مجلس لگائے جاتے ہیں اور ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، ان جگہوں سے بچیں اور جا کر کے وہاں پر تبلیغ کریں اور وہاں لوگوں کو بتائیں کہ جس انداز میں اس مجلس کا آغاز اور اختتام ہو رہا ہے، اس مجلس کا آغاز اور اختتام بہتر نہیں ہے اور اس کا انجام قیامت کے دن ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے اور اپنے زبان کی حفاظت کر لینی چاہیے، غیبت اور الزام سے اپنے آپ کو بچا لینی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین ہمارے زبان کی حفاظت کر لے اور غیبت جیسے خطرناک گناہ سے ہمیں بچا لے، چغل خوری کے فتنے سے ہمیں بچا لے. رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم. آمین. تقبل یا رب العالمین.